السلام علیکم، میں ہوں فیصل تارڑ۔ پچھلے 8 سے 10 گھنٹوں میں بازی مکمل طور پہ پلٹنا شروع ہو گئی ہے۔ کل تک پی ٹی آئی جو انتہائی کمزور اور نیچے نظر آ رہی تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تمام چور اچکے پریس کانفرنسیں کر رہے تھے، حکومتی اتحاد تیار کر رہے تھے، آپس میں منسٹریاں، وزارتیں، صدارتیں بانٹ رہے تھے۔ آج صورتحال مکمل طور پہ مختلف ہے۔ نمبر 1 تو پی ٹی آئی کے لیے خوشخبری آ گئی کہ پی ٹی آئی کے آفتاب عالم پی کے 90 کوہاٹ سے، جہاں پہ تمام 25 پولنگ اسٹیشنوں پر پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا ہے۔ یہاں پہ الیکشن روکا گیا تھا، کچھ پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن ہونا تھا، تو وہاں سے جناب امجد آفریدی کے خلاف دوبارہ پولنگ ہوئی اور پی ٹی آئی نے کر دیا کلین سویپ۔ تو یہ تو پہلی خوشخبری آ گئی۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہو گیا؟ دوسرے نمبر پہ پی ٹی آئی نے اپنا پہلا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا، جس کے اندر تمام بڑے پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ تیسرے نمبر پہ آج ہی پی ٹی آئی نے اپنے وزیر اعظم کا اعلان بھی کر دیا، وزیر اعلیٰ کا اعلان کر دیا، اسپیکر کے پی کے کا اعلان کر دیا، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کا پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آج ہی پی ٹی آئی نے ایک بڑے دھرنے اور بڑے وہ احتجاجی تحریک کا بھی اعلان کر دیا۔ آج ہی پی ٹی آئی نے مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات چیت کا نہ صرف آغاز کیا بلکہ اس پر عمل شروع ہو گیا۔ آج ہی پی ٹی آئی نے امریکہ کو بھی خبردار کر دیا کہ اب تمہارے پاس وقت ہے کہ تم نے جو پاکستان کے اندر غلطیاں کی، رجیم چینج کیا، اس حوالے سے تم اب اپنی غلطی کو درست کرو۔ آج ہی ہم نے دیکھا پہلی رہائی ہوئی، پہلی بڑی رہائی وہ سندھ سے ہو گئی۔ علیم عادل شیخ 6 مہینے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کو رہا کر دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا یہ وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرمنٹ کے طور پہ کیا جا رہا ہے یا کوئی اچھے جیسچر کے طور پہ کیا جا رہا ہے، یا آپ اس کو کس طرح سے لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہوئی کہ پی ٹی آئی کا سندھ کا صدر جو 6 مہینے سے قید تھا، آج ان کو رہا کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں۔ اور پھر آج ہی خبر آئی کہ پورا ٹبر کاف لیگ کا چودھری شجاعت حسین کی اولاد چودھری وجاہت حسین، چودھری پرویز الہی کی بہنیں اڈیالہ جیل پہنچی چودھری پرویز الہی کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ آج خبر یہ آ گئی کہ بشرا بی بی کو وہ خانے کے اندر کچھ ملا کے دیا جا رہا ہے۔ یہ مشال یوسف زئی ہیں، یہ سپوکس پرسن ہے بشرا بی بی کی۔ یہ کہتی ہے کہ آج بشرا عمران خان صاحبہ سے، ان کی فیملی، داماد اور بیٹی کی، خان صاحب کی 2 بہنوں علیمہ آپا اور عظمیٰ آپا اور وکلا میری، لطیف خوسا صاحب، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب، عثمان ریاض گل صاحب اور بیرسٹر سلمان خرل کی ملاقات ہوئی۔ بشرا بی بی نے آج خوفناک انکشاف کیے ہیں کہ انہیں کھانے میں ایسڈ ٹائپ کچھ دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان پچھلے 5 دن میں شدید تکلیف ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے پیٹ میں جیسی آگ لگی ہوئی ہے، منہ اور گلے میں جیسے شدید چھالے ہیں، وہ کچھ کھا پا نہیں رہی، یعنی وہ کچھ بھی کھا نہیں پا رہی سوائے سوکھے ٹوسٹ، چائے یا پانی میں ڈبو کر کھا رہی ہیں۔ وہ شدید تکلیف میں تھی، ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، ان کا جلد از جلد میڈیکل چیک اپ کروایا جائے۔ تو یہ جناب خبر آئی۔ اور پھر عمران خان نے اتوار کو، سنڈے والے دن، پشاور کے اندر تحریک انصاف کے جو 9 منتخب ایم پی ایز ہیں ان کا اجلاس طلب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اجلاس کی صدارت علی امین گنڈاپور کریں گے۔ علی امین گنڈاپور جن پر سوالات اٹھائے جا رہے تھے، اعتراضات کیے جا رہے تھے، آج اس حوالے سے گریدہ فاروقی نے ایک ٹویٹ کیا، اور گریدہ فاروقی کے ٹویٹ کا مطلب ہے پنڈی والوں نے ٹویٹ کیا ہے، کیونکہ وہاں سے ڈائریکٹ ٹویٹ آتا ہے، گریدہ فاروقی اور دیگر پوسٹ کر دیتے ہیں، ان کی اپنی اوقات نہیں ہے کہ یہ ایک لائن بھی لکھ لیں۔ کیا لکھتی ہیں گریدہ فاروقی؟ نامزد وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور کی جو گفتگو میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہے وہ مثبت محسوس ہوتی ہے۔ اگر واقعی انہوں نے ایسی باتیں کی ہیں تو ویلکم کرنا چاہیے۔ کیا انہوں نے بات کی؟ اداروں کو اعتماد میں لیں گے
اور اعتماد دیں گے، اداروں کے ساتھ کوئی غلط فہمی نہیں چاہتے، صوبے میں صحت انصاف کارڈ فوری شروع کریں گے، لنگر کھانے اور پناہ گاہیں بھی دوبارہ شروع کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں لمبی چوڑی ایک تحریر ہے جو لکھی ہوئی ہے اور وہ غریدہ فاروقی نے پوسٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ پنڈی والوں نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی گرین سگنل دے دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف پارلیمنٹرین کے ساتھ حکومت بنانے کا فیصلہ، یہ خبر چلی، پی ٹی آئی نے اس کی تردید کی، لیکن پی ٹی آئی پارلیمنٹرینز پرویز خٹک کی جماعت جو استعفیٰ دے چکی ہیں، 2 سیٹیں وہ جیتے ہوئے صوبائی اسمبلی کی، انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ ہمارے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں، لیکن آج یہ بھی خبر آئی، عمران خان نے کہا کہ اگر ان کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا پرویز خٹک نے ہمارے ساتھ چلنا ہے تو پہلے وہ معافی مانگے، پریس کانفرنس کرے، قوم کو حقائق بتائے کہ وہ کس طرح استعمال کیا ہوا، کس نے انہیں استعمال کیا، تو یہ سب کچھ بتانا پڑے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ اسد کیسر کی آج شام 4 بجے فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ملاقات ہوئی ہے۔ اس بات کی بھی تصدیق کر دی ذرائع نے کہ فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات ہو گئی ہے۔ اے این پی والوں نے جو ہے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات نہیں کریں گے، پی ٹی آئی والوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے۔ اچھا، پیپلز پارٹی والے اس وقت انتظار کر رہے ہیں، جیو نے خبریں بھی چلائیں کہ عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کرنی ہے تو کر لیں، لیکن پھر وہ انتظار ہو رہا تھا۔ فیصل کریم کنڈی نے ٹویٹ کیا، ویڈیو بیان دیا کہ ہم انتظار کر رہے ہیں، ابھی تک ہمارے ساتھ کمیٹی نے ملاقات نہیں کی جو پی ٹی آئی کی ہے، لیکن اس کے بعد تردید آ گئی کہ عمران خان نے سختی سے منع کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ کچھ ذرائع نے یہ بھی بتایا، عمران خان نے کہا کہ تب تک پیپلز پارٹی کے ساتھ بات نہیں کرنی جب تک ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں مل جاتا۔ اچھا، اسد کیسر کی اے این پی کے میاں افتخار سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور الیکشن میں دھاندلی کے خلاف احتجاج میں ساتھ دینے کی درخواست کی، جسے میاں افتخار صاحب نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر جناب میں نے آپ کو بتا دیا، چودھری سالک حسین پرویز الہی کی ہمشیرہ اور چودھری وجاہت حسین اور چودھری شجاعت حسین اڈیالہ جیل پہنچے ہیں، خان کے ساتھ نہیں، پرویز الہی کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ سارا کچھ ہو گیا اور پھر حماد اظہر نے بڑا واضح اور دبنگ پیغام دیا اداروں کو اور کہا 1-2 دن میں مسئلے حل نہ ہوئے تو 1-2 دن میں مسئلے حل نہ ہوئے تو تحریک انصاف ایک مختلف جماعت نظر آئے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ہمیں مارتے رہیں، ہمارا مینڈیٹ چوری کرتے رہیں اور ہم مار کھاتے رہیں، اب ایسا نہیں ہوگا، اب آپ کو پی ٹی آئی ایک مختلف جماعت نظر آئے گی۔ اور پھر ایک اور بڑی دھماکے دار خبر سن لیں، کل 2 بجے میریٹ ہوٹل اسلام آباد کے اندر انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستانی میڈیا کے سامنے فارم 45 رکھے جائیں گے۔ یہ شیر افضل مربت کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا جائے گا، میریٹ جو کہ اسلام آباد کا 5 سٹار ہوٹل ہے، اور نیشنل میڈیا کے سامنے بھی ایک ثبوت رکھا جائے گا، وائٹ پیپر جاری کیا جائے گا کہ جناب اس طرح کی پاکستان کے اندر اتنی بڑی دھاندلی ہوئی ہے۔ نصرت جاوید ایک دعویٰ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آصف علی زرداری اتنا گھبرایا ہوا ہے کہ ان کی جماعت مسلم لیگ نون کے نامزد کردہ وزیر اعظم کو ووٹ دے گی اور ساتھ ہی ساتھ ضیاء الحق کا بیٹا بھی دے گا، وہ ایک پیج پر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بڑی گھبراہٹ ہے پیپلز پارٹی کے اندر کہ ان کا تو ہر چیز ہی ڈوب گئی، انہوں نے اپنا بیڑا گھر کر لیا کہ ضیاء کا بیٹا بھی شہباز شریف کو ووٹ دے گا اور وہ بھی ضیاء کی سیاسی اولاد نواز شریف شہباز شریف کو ووٹ دیں گے۔ لہٰذا اداروں کی پریشانی کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، کیونکہ 12 اپریل کو ہمارا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام ختم ہو رہا ہے۔ آئی ایم ایف نے یہ بڑا واضح کیا ہوا ہے، جس حکومت کے پاس مینڈیٹ ہوگا ہم اس کے ساتھ بات کریں گے اور کسی کے ساتھ ہم نہیں بیٹھیں گے۔ اور پہلے تو عمران خان نے گارنٹی دے دی تھی تو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا تھا، تو اب ایسی کوئی گارنٹی نہیں ملے گی اگر عمران خان کو مینڈیٹ واپس نہ کیا گیا تو، اور اگر آئی ایم ایف قرضہ نہیں دیتا تو پھر پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ سمجھ لیں کہ اس وقت ادارے بھی بند گلی کے اندر ہیں، اتنی آسان صورتحال نہیں ہے۔ پاکستان زندہ باد۔